الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبشرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المعارج کی 5 سے لے کے 18 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ صبر کیجئے جو بہت خوبصورت ہو۔ کفار کو تو یہ بہت دور نظر آتا ہے لیکن ہم اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو، ہر مجرم تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ دے سکتا، آج کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو ہر مشکل میں اسے پناہ دیتا تھا، اور بس چلے تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی، نوچ لے گی گوشت پوست کو، وہ بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تھا اور مال جمع کرتا رہا، پھر اسے سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار مکہ حضور علیہ السلام جب انہیں قیامت سے ڈراتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل رحیم دل کریم کو دکھانے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان نادانوں کی ہرزہ سرائی کو چھوڑ دیجئے، ان کی ہرزہ سرائی کو رہنے دیجئے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور ملول اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں، صبر سے کام لیں، اور صبر بھی وہ جو صبر جمیل ہے کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو زبان شکوہ سنج نہ ہو، لبوں پر حرف شکایت نہ آئے۔ صبر جمیل کا مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں منقول ہے، آپ فرماتے ہیں ما لا شکوہ فیہ الی احد غیر اللہ تعالی۔ روح المعانی یعنی غیر اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے۔ یہ 5 نمبر آئے تھی۔ اب آگے جو 6 اور 7 نمبر آئے تھے اس کا مفہوم یوں ہے کہ کفار قیامت کے عذاب کو بعید خیال کرتے تھے، یعنی دور خیال کرتے تھے۔ پہلی بات ہے تو وہ تو کہتے تھے قیامت آنی نہیں ہے، اگر آنی بھی ہے تو بھی بڑی دور ہے، اس کی تاریخ کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ اور بعید کا ایک اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ وہ اسے ناممکن اور محال سمجھتے تھے،
محال سمجھتے تھے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، یہ مشکل کام ہے۔ جب قیامت کا وقوع ان کے نزدیک خلاف عقل اور ناممکن ہے تو عذاب بھی یقیناً محال اور ناممکن ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ 7 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم اسے بالکل قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا برپا ہونا یقینی ہے، اور جس کا برپا ہونا یقینی ہو وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو وہ قریب ہی ہوا کرتا ہے۔ کل ما ہوا آت قریب، یعنی جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہے، کیونکہ اسے آنے ہی آنا ہے، چاہے دیر سے آئے چاہے وہ جلدی آئے۔ آیت نمبر 8 میں لفظ مہل کا ہے۔ مہل کہتے ہیں پگھلی ہوئی دھات کو، جیسے تانبا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، کوئی بھی، یا ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے جسے تیل کی تلچھٹ بولتے ہیں، درد زیت۔ اس روز چونکہ آسمان کے رنگ مختلف ہوں گے، اس کے رنگوں کے اختلاف کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں جیسے العہن وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِہْنِ 9 نمبر آیت میں، یعنی وہ اون جو مختلف رنگوں سے رنگی ہوئی ہو اس کو العہن کہتے ہیں، کیونکہ پہاڑوں کے بھی رنگ گوناگوں ہوتے ہیں اور اس دن یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح آیات میں ہی ہے قرآن میں کہ اڑتے ہوئے ہوں گے مختلف رنگوں سے، اس لیے ان کو العہن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو جو پہاڑ کا رنگ ہوگا وہی روئی کا، یعنی جب وہ اڑیں گے باریک ہو کے روئی کی طرح ہوا میں اڑنے شروع ہو جائیں گے تو اس طرح اس کو کالعہن کا نام دیا ہے۔ جو پہاڑ کا رنگ ہوگا وہ اس طرح روئی کا رنگ ہوگا۔ آیت نمبر 10 جو ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ ادنا درجے کے دوست تو جو ہے وہ جو لفظ ہے الحمیم، یعنی یہ ادنا درجے کا کوئی دوست نہیں ہوتا بلکہ یہ خاص اہم دوست ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں جگری دوست ہے، بلکہ وہ تیرا دوست جسے تجھے بہت پیار تھا، جس کا تجھے از حد خیال رہتا تھا، اس کی حالت سے تو آج بے پرواہی اور بے رخی اختیار عام دنیا میں تو نہیں کرتا، لیکن اس دن بے اختیار اس سے بے رخی ہو جائے گی، وہ ایسے لگے گا جیسے یہ میرا دوست تھا ہی نہیں۔ 11 سے 13 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ یہ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میرا دوست ہے، نہیں، پتہ چلے گا، سامنے ہوں گے کہ یہ میرا جانی دوست ہے، یہ میرا جگری دوست ہے، اسے پتہ ہے میرے دوست کی کیا حالت ہے، اس پہ کیا بیت رہی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ یبشرونہم 11 نمبر آیت میں، تو آنکھوں کے سامنے اللہ معاف فرمائے گناہوں کی پاداش میں، یا جو کافروں کی بات ہو رہی ہے، جو جگری دوست کافروں کے ہوں گے، سب کی ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے درگت بن رہی ہوگی، لیکن ہر شخص اپنے بارے میں اتنا متفکر ہوگا، فکر مند ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، اس سے پرسش حال کا کوئی ہوش ہی نہیں رہے گا۔ اس دن ہر مجرم آرزو کرے گا کہ کاش 14 نمبر آیت میں کہ کاش اس کی گلو خلاصی ہو جائے، اسے نجات مل جائے، اور اس مقصد کے لیے اگر اسے اپنا بیٹا، بیوی، بھائی اور اپنے خاندان کو بھی بطور فدیہ دینا پڑے وہ دے دے گا، بلکہ وہ یہاں تک کہے گا کہ میں جو کچھ زمین میں سب لوگ ہیں ان کو بھی بطور فدیہ دے کے اپنے اس عذاب سے آزادی حاصل کر لوں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ تو کلا انہا لظا، یہاں جو کلا ہے انہا ہے، اس کا مطلب آگ بھی ہو سکتی ہے اور جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آگ ہے اس کا مطلب تو ایسی آگ ہوگی جس میں شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ دوسری صورت میں یعنی اگر اس کا معنی جہنم ہے اس کا مطلب ہے کہ جہنم جس کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ شوا لفظ ہے آیت نمبر 16 میں، شوا یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد الشواتو ہوتا ہے، یہ سر کی کھال کو بھی کہتے ہیں، سر کی کھال میں اس کو بھی کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں اور وہ اطراف جسم جن پر ضرب لگنے سے انسان کی موت واقع نہیں ہوتی ان کو بھی شوا کہا جاتا ہے، اور انسان کی ظاہری ساری کھال کو بھی شواتا کہتے ہیں۔ تو تاج العروس نے یہی معنی کیے ہیں، یقال الشوات ظاہر الجلد کلہ، یعنی ساری جلد کو جو ہمیں نظر آتی ہے اس کو الشواتو کہتی ہیں۔ قرطبی نے ضحاک سے نزات للشوا کا یہ معنی بھی تحریر کیا ہے، فرماتے ہیں
کہ جس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ آگ انسان کے گوشت اور پوست کو ہڈیوں سے ادھیڑ لے گی، کیونکہ اس سے موت واقع نہیں ہوتی. سر پہ چوٹ لگی کہ دل میں کوئی تیر لگ گیا یا کچھ چیز لگی تو موت واقع ہو جاتی نہیں. جب گوشت نوچا جاتا ہے تو اس سے موت نہیں واقع جلدی ہوتی. تو آگ کا تذکرہ پھر کیا، تادو من ادبر و تولا 17 نمبر آیت میں، کہ آگ ان لوگوں کو بلائے گی، کمان آؤ ادھر آؤ، الیہ یا مشرک، اے مشرک ادھر آؤ، الیہ یا منافق، اے منافق ادھر آ. کہاں جا رہا ہے، کہاں بھاگتے ہو، ادھر آؤ. اے منافق کہاں بھاگتے ہو، ادھر آؤ. اے مشرک تم کہاں بھاگتے ہو، ادھر آؤ. تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم امت مصطفیٰ سے ہیں اور ہمیں حسن ظن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایمان سے اللہ تعالیٰ جب ہماری وفات ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گا، بڑا تکلیف تھے کافروں کے لیے، مرحلہ بھی ہوگا، ان کو سزا ملے گی نا. ہمیں اللہ فضل کرے گا. بس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل عظیم کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جو. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بس وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. یا رب العالمین تو ہمیں معاف فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.